तफसीर इब्न कतीर सूरे यूसुफ और आयत नंबर 110, 111 यानी कि 2 आयत पढ़ने जा रहे हैं हम। और यहां पर अब जो है सूरे खत्म भी हो जाएगी। आयत नंबर 110 सूरे यूसुफ। They were reprieved until, क्योंकि आयत जो स्टार्ट होती है हत्ता का मतलब है until, जब तक के, तो वो जब तक के पहले जो चीज है, वो जो बात बोली गई है वो समझी गई है, बोली नहीं गई वहां पर, लेकिन वो समझी गई है, इसीलिए उसको पैरेंथेसिस करके उसमें दिया they were reprieved until। तो until से आयत शुरू होती है ना कि until when the messengers gave up hope and thought that they were denied। तो इस चीज को यानी जो शुरू में जो बोल दिया गया यहाँ पर कि जो यानी थोड़ा वक्ती तौर पे जो सुकून दिया गया या वक्फा दिया गया, समझो जो भी मोहलत जिसको कहते मोहलत, तो वो दी गई जब तक के रसूल जो थे उन्होंने उम्मीद जो है वो छोड़ दी थी और सोचा, थॉट दैट दे वर डिनाइड, कि अब वो लोग झुटला रहे हैं इनको। देन केम टू देम अवर हेल्प। तो अब जब रसूलों की मायूसी, गेव अप होप यानी उनकी मायूसी, और ये कि अब उन्होंने सोच लिया कि नहीं, अब ये लोग जो है ये हमको मतलब जैसे झूठा बना रहे हैं। देन केम टू देम अवर हेल्प। तो अब अल्लाह की मदद उनको आई, यानी अल्लाह की मदद तब तक जैसे आई नहीं थी उनको। एंड whomsoever we willed were rescued। तो अल्लाह ने फिर कह दिया कि और हम जिसको चाहेंगे उसी को बचाएंगे, क्योंकि अब ऐसा है कि अल्लाह को मालूम है कौन सही है कौन गलत। एंड आवर पनिशमेंट कैन नॉट बी वॉर्डेड ऑफ फ्रॉम द पीपल हु आर क्रिमिनल्स। और हमारा अजाब जो है वो उनसे हटाया नहीं जाएगा जो कि मुजरिम लोग हैं, यानी मुजरिम लोगों से अजाब को हटाना मतलब जो है अल्लाह ने कहा नहीं हटाया जाएगा। आयत नंबर 111 यानी 111 लास्ट आयत। इंडीड इन देयर स्टोरीज देयर इज अ लेसन फॉर मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यकीनन इनकी कहानियों में सबक है, इबरत है उन लोगों के लिए जो अकल रखते हो, समझ बूझ। इट यानी द कुरान, इट जो वर्ड है वो कुरान के लिए है। इट इज नॉट अ फोर्ज्ड स्टेटमेंट, ये कुरान कोई झूठा घड़ा हुआ कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई आयतें नहीं है वो, बट अ कंफर्मेशन ऑफ दैट विच वॉज बिफोर इट, बल्कि जो इससे पहले आ चुकी हैं किताबें, स्क्रिप्चर्स, उसको वो कंफर्म करता है, तस्दीक करता है उसकी। कुरान कोई उससे अलग नहीं है। दैट विच वॉज बिफोर इट एंड अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरीथिंग। तो हर चीज की बहुत ही खुलासा, बहुत ही तफासील के साथ उसको बयान किया गया। एंड अ गाइड एंड अ मर्सी फॉर द पीपल हु बिलीव। और ये गाइड है यानी कि रहनुमाई है, और उसके अंदर अल्लाह का रहम है। जैसे कि हम कुरान को अपना गाइड बनाएंगे और उसकी रहनुमाई में अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह का रहम जो है वो यकीनी आएगा, क्योंकि हम अल्लाह के कलाम को फॉलो कर रहे हैं, तो उसका जो रहम है वो आना ही है ना। ये है अभी ये जो है ना, इधर डिटेल बहुत है यहाँ पर। ये आयत का जो 110 नंबर की जो आयत है ना, जिसके ऊपर बहुत सारे मुफस्सिरीन और बहुत सारे उलमा और सहाबा कराम, वो सब के अलग अलग मतलब वो है उसके ऊपर ओपिनियंस। अल्लाह से हत्ता इज़स्तयअसर रसूल वज़न्नु अन्नहुम क़द कुज़िबू जाअहुम नस्रुना फनुज्जी मन नशा वला युरद्दु बअसुना अनिल कौमिल मुजरिमीन।
they were reprieved, यानी कि मतलब वो लोग वही है, उनको मोहलत दी गई, until जब तक के, when the messengers gave up hope, कि जब रसूलों ने तमाम मतलब उम्मीद छोड़ दी, and thought, और उन्होंने ये सोच लिया that they were denied, कि ये अब हमको झूठा या तो बना रहे हैं और या हम मतलब वो ये कि हमको डिनाई कर रहे हैं, या then came to them our help, उसके बाद अल्लाह की हेल्प आई, क्योंकि जब तक रसूल उस मुकाम तक नहीं पहुंच जाते कि तभी ही अल्लाह की मदद आएगी, तब तक अल्लाह जो है वो आजमाइश जो है अल्लाह की चलती रहती है. एंड whomsoever we willed were rescued, और हम जिसको चाहेंगे उसको बचाएंगे. Allah states that he sends his aid and support to his messengers. अल्लाह यहाँ पर आयत में बताता है कि अपनी मदद, अपनी इमदाद और अपना सपोर्ट वो भेजता है रसूलों को, अपने रसूलों को. Peace be upon them. When distress and hardship surround them, and they eagerly await Allah's aid. कि अब जब उनको बहुत सारा मतलब दुख है और या बहुत ही मतलब मशक्कत है, बहुत ही जद्दोजहद है और तमाम दुख ने, मायूसी ने चारों तरफ से उनको घेर लिया है और अब उनको चाहिए कि अब अल्लाह की मदद हमको चाहिए. अल्लाह सेड इन अनदर आया, एक और आयत है जिसके अंदर अल्लाह ने ये कहा कि आयत नंबर जो है वो है सूर्य नंबर 2 यानी सूर्य अल बकरा आयत नंबर 214. वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह, and were so shaken that even the messenger and those who believed along with him said, when will come the help of Allah? मता नस्रुल्लाह, कब आएगी अल्लाह की मदद. और सब के सब उसके अंदर हेल गए, जलजिला वर्ड आया ना, बस जुलजिलू, हेल गए सब के सब, यहां तक के रसूल भी और वो जो उनके साथ ईमान लाए वो भी, कि उन्होंने एकदम बेतहाशा होके ये कह दिया कि कब आएगी अल्लाह की मदद. As for saying of Allah, जैसे कि अल्लाह ने कहा कुज़िबू, they were denied, वो झुटलाए गए, यानी झुटलाए गए, यानी कि मतलब उनको लोगों ने कहा ये झूठे हैं, जैसे इन पे ईमान, यानी इन्होंने जैसे कहा होगा कि भाई देखो नहीं मानोगे तो ऐसे अजाब आएगा अल्लाह का, ये है. तो अब वो भी उसके ऊपर भी बंदे बोलते कि अभी ऐसा कोई नहीं, सब झूठ बोल रहे हो तुम. देर आर 2 रिसाइटेशंस फॉर इट, यानी इसके लिए जो कुज़िबू वर्ड है ना, वो कुज़िबू वर्ड के लिए 2 उसके मतलब तिलावत के तरीके, कुज़िबू है श्रद्धा के साथ और एक है कुज़िबू. वन ऑफ देम इज विथ श्रद्धा, मीनिंग दे वर बिट्रेड बाय देयर पीपल, यानी कि रसूल जो है वो मतलब धोखा यानी खाए, जैसे कि उनके लोगों से, यानी उनके लोगों ने उनको धोखा दिया. एंड दिस इज द वे आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, मे अल्लाह बी प्लीज्ड विद हर, रिसाइटेड इट. तो वो जो है श्रद्धा के साथ, हजरत आयशा का जो है ना रिसाइटेशन, वो श्रद्धा के साथ है, कुज़िबू. और अभी हम जो पढ़े वो कुज़िबू, कुज़िबू और कुज़िबू 2 फर्क है उसमें. Al-Bukhari said that Urwa bin az-Zubair radiyallahu anhu narrated that he asked Aisha radiyallahu anha about the meaning of the following verse, hatta izastay asar rusul, कि उन्होंने मतलब हजरत आयशा से ये पूछा उर्वा बिन az-Zubair ने कि until when the messengers give up hope, जब तक के रसूल जो है उन्होंने मतलब उम्मीद छोड़ दी पूरी. तो इसका उन्होंने मीनिंग पूछा. Respite will be granted. Is it denied or betrayed? तो जो मोहलत दी गई उनको, तो उसका उन्होंने इनकार किया या धोखा दिया. हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा रिप्लाइड betrayed, यानी उन लोग ने धोखा मतलब दिया ना. उर्वा said, I said that they were sure that their people betrayed them, कि उनको पूरा यकीन था कि उनकी कौम ने उनको बराबर जैसे धोखा दिया है. So why use the word thought? तो फिर अंदर थॉट क्यों है? जन्नु वर्ड है ना, जो वो सोचने पर है, तो उन्होंने ये सोचा. She said, हजरत आयशा ने कहा, yes, they were sure that they betrayed them. उनको तो पूरा यकीन था कि इन लोग ने हमें
اب دھوکہ دیا ہے جیسے وہ لوگ نہیں سن رہے تھے نا جو I said وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا and they thought that they were denied by Allah. تو پھر یہاں پر ہے نا کہ عائشہ said معاذ اللہ, اللہ forbid, the messengers did not suspect their Lord of such a thing, کہ رسول جو ہیں, جو بھی اللہ کے جو رسول ہیں, انہوں نے کبھی ایسے شک و شبہات میں اپنے رب کے لیے کبھی بھی نہیں پڑے. I asked, so what does this ayah mean? تو پھر سے انہوں نے پوچھا عروہ نے, تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ She said, حضرت عائشہ نے کہا, this verse is concerned with the messengers. یہ آیت جو ہے رسولوں کے تعلق سے ہے, اور رسولوں کے messengers followers who had faith in their Lord, اور ان کے جو بھی ان کے فالوور اتباع کرنے والے جو تھے believers, جن کو faith اپنا ایمان تھا ان کے رب پہ, اور وہ believers and believed in their messengers, اور انہوں نے believe کیا, تو یہ ان کے تعلق سے ہے. The period of trials for those followers was long. یعنی کہ ان فالوورز کے لیے بھی آزمائش کا مطلب جو وقت ہے وہ بہت لمبا تھا. And Allah's help was delayed, اور اللہ نے اپنی مدد کو بھی روکے رکھا تھا, کیونکہ جب آزمائش کڑی ہوتی ہے, آزمائش بہت کرنی ہوتی ہے اللہ کو, تو اللہ اپنی مدد کو روک لیتا ہے, ڈیلے کرتا ہے. Until the messengers gave up hope, جب تک کہ رسول جو ہے وہ پوری طرح مطلب امید چھوڑ دیں کہ اب یہ قوم جو ہے ایمان لائے گی. For the conversion of the disbelievers amongst their nation, and suspected that even their followers were shaken in their belief. یعنی کہ اتنی لمبی آزمائش ہو گئی کہ ایک تو وہ لوگ جنہوں نے نہیں لائے نا ایمان, تو وہ اور کلیئر ہو گیا کہ اتنا ٹائم گزر گیا, انہوں کو لانا ہوتا ایمان تو لے آتے, لیکن نہیں لائے. تو اب آزمائش اتنی لمبی ہو گئی کہ اس قوم کے جو لوگ ہیں اور جو بلیورز جو اتباع کر رہے تھے وہ تک ہل گئے. Their followers were shaken in their belief. Allah's help then came to them. اور تب یعنی جب جیسے ایک زلزلہ جیسا ہو جاتا نا, انسان شیک ہو جائے تو تب اللہ کی مدد آئی. اور یہ حضرت عائشہ جو ہے انہوں نے اس کو اس طرح سے بیان کیا اس آیت کو. ابن جریج narrated that Ibn Abi Mulaykha said that Ibn Abbas radiyallahu anhuma said this ayah this way, کہ انہوں نے اس آیت کو اس طرح سے کہا, وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا and they thought they were denied. اور وہ انہوں نے سوچ لیا کہ یعنی انہوں نے ہمارا انکار کیا, یعنی ہم کو جھٹلا دیا. عبداللہ بن ابی ملیکہ said, then Ibn Abbas radiyallahu anhuma said to me that they were humans. کہ انہوں نے تب ابن عباس نے یہ کہا مجھے کہ بھئی وہ تو انسان ہی تھے نا. He then recited this ayah, پھر انہوں نے یہ آیت جو ہے اس کا بھی تلاوت کیا, اور وہ ہے وہی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 214, حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. Even the messenger and those who believed along with him said, when will come the help of Allah, جو بھی ہم اوپر پڑھ چکے کہ رسول اور ان کے ساتھ جو ان کے مطلب فالوورز اتباع کرنے والے بلیورز تھے, سب نے ایک دم جیسے بولتے نا ایک دم کراہ اٹھے کہ بھئی کب آئے گی اللہ کی مدد. یس certainly the help of Allah is near, یقیناً اللہ کی مدد بہت قریب ہے. Ibn Jurayj also narrated that Ibn Abi Mulaykah said that Urwa narrated to him that کہ عائشہ did not agree to this, یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے اس بات پہ مطلب انہوں نے اگری نہیں کیا and rejected it, اور اس کو انہوں نے کہا کہ نہیں میں یہ چیز پہ مطلب راضی نہیں, یعنی کیا کہتے ہیں اس کو ایگری کرنا یعنی ماننا, تو وہ نہیں مان رہی تھی, انہوں نے ریجیکٹ کیا اس کو. She said nothing that Allah has promised Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but Muhammad sallallahu alaihi wasallam knew for certainty that it shall come until he died. تو نے کہا nothing that Allah has promised, یعنی اللہ نے جو بھی وعدہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جانتے تھے یقین کے ساتھ کہ وہ ہو کے رہے گا, اور جب تک کہ ان کی موت واقع نہیں ہوئی یعنی وفات نہیں ہوئی تب تک وہ یہ چیز کے اوپر بالکل تھے کہ جو بھی چیز اللہ نے وعدہ کیا پورا ہو کے رہے گا. However,
The messengers were tried with trials until they thought that those believers who were with them did not fully support them. यानी अल्लाह ने आजमाइश जो है वो इतनी ज्यादा की रसूलों की, बहुत ज्यादा, ताकि उस मुकाम तक लेकर आए कि वो वहां पर जहां के वो ये सोचने पे आमदा हो गए कि हमारे साथ जो बिलीवर्स है, सबके सब नहीं, लेकिन है उनमें से कुछ कि जो हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह है ना, जो असली बात दिलों के अंदर की वो अल्लाह जानता है, ये तो इंसान है ना, तो जानते तो नहीं, लेकिन उस मुकाम तक अल्लाह ने उनको लाया आजमाइश में कि इंसान एकदम तड़प उठे जैसे, क्योंकि तभी ही वो लोग ये बात के लिए मानने पे आमदा होंगे। वरना जैसे रसूलों के अंदर इतना सब्र होता है कि वो लोग बोलते नहीं नहीं, शायद अभी और भी देखते हैं, और कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं। Ibn Abi Mulaykha said that Urwa narrated that Aisha radhiyallahu anha recited this ayah this way: وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذَّبُوا यानी कुज़्ज़बू है या कुज़्ज़बू है, क्योंकि लोग का समझ में नहीं आता मुझे यहाँ पर ज़ेर ज़बर। وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذَّبُوا, तो यहाँ पर आगे भी था, and they thought that they were betrayed, और उन्होंने ये सोचा कि हमें तो इन्होंने मतलब धोखा ही दिया है। Therefore, there is another way of reciting this word, and there is a difference of opinion about its meaning. तो इस वर्ड को अलग तरीके से भी मतलब लोगों ने जैसे इसको अलग अलग, कुज़िबू है ना, कुज़्ज़बू, तो ये अलग अलग वर्ड हुए ना, इसका मतलब रिसाइट करने का तरीका, तिलावत का, और उसके ऊपर लोगों की बहुत सारे मतलब अलग अलग राय है, ओपिनियन है। We narrated the meaning that Ibn Abbas रज़ियल्लाहु अन्हुमा gave, यानी इब्न कतीर के अंदर जो इब्न अब्बास ने जो उसका मीनिंग दिया वो ही चीज यहाँ पर इन्होंने दी है। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु said as Sufyan ath-Thawri narrated from him that he read the ayah this way: hatta idha stay'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kuzibu, यानी ये इन्होंने भी इस तरह से इसकी तिलावत की, इब्न मसूद और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा, until when the messengers gave up hope and thought that they were denied, कि जब रसूलों ने तमाम उम्मीदें छोड़ दी और अब उनको यकीन हो गया कि ये जो है हमारा इनकार ही कर रहे हैं, झुटला रहे हमको। अब्दुल्ला commented that this is the recitation that you dislike, ये वो तिलावत है जो मतलब तुम्हें पसंद नहीं। अब्दुल्ला जो है उनका ये कहना। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा जो है उन्होंने कहा, also commented on the ayah, hatta izastai asa ar-rasulu wa dhannu annahum qad kudibu, until when the messengers gave up hope and thought that they were denied, कि इब्न अब्बास जो है उन्होंने इस पर कमेंट किया कि ये जो आयत है कि जब तक के रसूलों ने तमाम उम्मीदें उनकी छोड़ दी और सोचे कि अब हमें झुटलाया जा रहा है, इस पर इब्न अब्बास ने कहा, when the messengers gave up hope that their people would accept their messages and their people thought that their messengers had not said the truth to them, Allah's victory came then. فَنُجِّيَ مَن نَشَاءَ, and whomsoever we willed were rescued. तो जब रसूलों ने अपनी तमाम उम्मीदें छोड़ दी, मायूस हो गए यानी इस बात से कि अब हम कितना भी बोले, ये लोग, ये कौम जो है ये हमारा पैगाम कबूल नहीं कर रहे हैं, यानी कि मतलब जो भी पैगाम उनके साथ अल्लाह का है वो नहीं कबूल कर रहे हैं, और वो लोग जो है वो ये सोच रहे हैं कि ये रसूल जो है इन्होंने हमसे सच नहीं कहा। और तब अल्लाह की तरफ से जो मदद है वो आई और अल्लाह ने कहा कि हम जिसे चाहेंगे उसे बचाएंगे। Ibn Jarir at-Tabari narrated that Ibrahim bin Abi Hamza Hurra al-Jazari said, a young man from Quraysh asked Sa'id bin Jubair, O Abu Abdullah, how do you read this word? For when I pass by it, I wish I had not read this surah. एक यंग मतलब एक यंग मैन, एक जवान कोई मतलब मर्द, उसने कुरैश में से उसने ये पूछा सईद बिन जुबैर से कि ओ अबू अब्दुल्ला कि मैं इस चीज को, इसको तुम कैसे पढ़ते हो, क्योंकि जब मैं इस पर से गुजरता हूँ
تو مجھے سمجھ نہیں, یعنی جیسے میں کیا کروں, اس لیے مجھے لگتا ہے کہ کاش میں نے یہ سورہ نہیں پڑھی ہوتی. حتیٰ اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا until when the messengers gave up hope and thought that they were denied. کہ جب تک رسولوں نے وہ تمام یعنی امیدیں چھوڑ دی اور سوچا کہ اب ہمیں جھٹلایا جا رہا ہے. He said yes, it means when the messengers gave up hope that their people will believe in them, and those to whom the messengers were sent thought that the messengers were not truthful. تو یہ بات انہوں نے پھر اس کو بتائی کہ مطلب یس بالکل, اس کا مطلب یہی ہے کہ رسول جو ہے انہوں نے تمام امیدیں جو چھوڑ دی کہ اب وہ لوگ جو ہے وہ ایمان لائیں گے, اور وہ لوگ اور جن کو مطلب رسولوں نے مطلب جہاں بھیجے گئے تھے, مطلب جن قوم کے پاس, تو وہ دیٹ دا میسنجر ور ناٹ, تو انہوں نے یہ سوچا کہ جو یہ رسول ہمارے پاس آئے نا, انہوں نے مطلب حق بات نہیں کی, انہوں نے سچ نہیں بولا. الدحق بن مزاحم commented, I have not seen someone who is called to knowledge. انہوں نے یہ کہا, الدحق بن مزاحم انہوں نے اس بات پہ یہ کامنٹ کیا کہ I have not seen someone who is called to knowledge and is lazy accepting the invitation. کہ میں نے کبھی ایسا کسی کو دیکھا نہیں کہ علم کی طرف کسی کو بلایا جائے اور وہ مطلب بہت ہی سست خورا ہے, یعنی کہ لیزی ہے, مطلب اور اس کو وہ دعوت جو علم کی طرف بلانے کی ہے اس کو وہ قبول نہیں کر رہا ہے. Until today, آج تک کے, if you travel to Yemen just to get this explanation, it will still be worth it. یعنی اگر تم کو یمن تک بھی جانا پڑے اگر اس بات کا ایکسپلینیشن لینے کے لیے, اس کی مطلب وضاحت لینے کے لیے, تو وہ بھی ورتھ ہوگا, یعنی کہ وہ بہت ہی صحیح ہوگا کہ اگر اتنی محنت کر کے بھی تم جاؤ اور ایک اتنا علم حاصل کرو تو صحیح ہوگا وہ. Ibn Jarir al-Tabari narrated that Muslim bin Yasir asked Sa'id bin Jubair about the same ayah and he gave the same response. تو انہوں نے بھی جب ان سے پوچھا سعید بن جبیر سے تو انہوں نے سیم یہی رسپانس دیا. Muslim stood up and embraced Sa'id bin Jubair saying, اور مسلم جو ہیں جو مطلب اسٹوڈنٹ ہے شاید, تو وہ کھڑے ہوئے, may Allah relieve a distress from you as you relieve the distress from me. کہ اللہ تمہارا بھی کوئی نہ کوئی اس طرح کا کوئی مطلب جو دکھ یا تکلیف یا اس طرح کی کوئی ڈسٹریس ہو جو, تو وہ آپ کی اللہ ایسے ہی مطلب اس کو دور کرے جیسے آپ نے میرے لیے دور کی. دس واز رپورٹڈ فرام سعید بن جبیر تھرو ویریس چینز آف نریشن. تو یہ سعید بن جبیر سے آ رہا ہے اور الگ الگ اس کے مطلب راوی ہیں. This is also the tafsir that Mujahid bin Jabr and several other Salaf scholars gave for this ayah. اور یہ اور بھی مطلب ہے, یعنی مطلب اور بھی آتے ہیں اس کے لیے کہ بہت سارے علماء اور مفسرین سلف میں سے بھی. However, some scholars said that the ayah وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا and thought that they were denied. تو کتنے علماء نے اس آیت کے تعلق سے یہ کہا is in reference to the believers, کہ یہ مومنوں کی بات ہو رہی ہے, who followed the messenger, جنہوں نے رسولوں کو فالو کیا اتباع کی, while some said it is in reference to the disbelievers. لیکن کچھ نے کہا نہیں, یہ وہ ان کافروں کے لیے ہے جنہوں نے ایمان نہیں لایا, among the messengers nation, یعنی جو بھی رسول جس کو بھیجے گئے تھے جہاں بھی جس قوم کی طرف بھی, تو اس رسول کی قوم میں سے جو لوگ ڈس بلیورز تھے جنہوں نے نہیں ایمان لائے, وہ ان کے ریفرنس سے بات ہو رہی ہے. ان دا لیٹر کیس دا میننگ بیکمز, اور پھر اس کا مطلب یہ نکلتا ہے, the disbelievers thought that the messengers were not given a true promise of victory. کہ یہ لوگ بولتے ابھی یہ ہوگا, عذاب آئے گا, تم نے نہیں سنا. تو وہ جو ڈس بلیورز تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ جو رسول ہیں ان کو صحیح وعدہ کیا نہیں گیا تھا وکٹری کا, کہ مطلب کہ تمہاری ہی مطلب جیسے جیت ہوگی یا تمہیں مدد آئے گی. ابن جریر الطبری narrated that Tamim bin Hadlam said that I heard Abdullah bin Masud radiyallahu anhu comment on this ayah, hatta iza istay'asa ar-rusul, until when the messengers gave up hope. تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا their people will believe in them, ان کے لوگ جو ہے وہ ان کے اوپر ایمان ضرور لائیں گے. and their people thought, لیکن وہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ سوچا when the respite was long, کیونکہ اب مہلت لمبی دی گئی نا, ابھی نہیں مان رہے جو لوگ اور مہلت لمبی ہے, ارے عذاب نہیں آیا ابھی بھی نہیں آیا, that the messengers were not given a true promise. تو یعنی رسولوں کو ہے نا سچا وعدہ کر کے نہیں بھیجا گیا تھا کہ جب یہ قوم نہیں مانے گی اور اللہ کا پھر عذاب آئے گا.
اب ہے آیت نمبر جو 111 ہے نا، ابھی اس کا ابھی تک ہم نے ایک ہی آیت کا پورا جو ڈسکرپشن پورا کے پورا ابن کثیر کا ہم نے پڑھے، اور ابھی یہ دوسری لاسٹ آیت جو ہے A lesson for men who have understanding، یعنی جن کے پاس عقل ہے ان کے لیے یہ عبرت ہے. اللہ says لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Indeed in their stories there is a lesson for men of understanding. یقیناً ان کے قصے، ان کے کہانیوں میں عبرت ہے، لیسن ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اور اس کے لیے ورڈ ہے لے اولی الالباب. الباب ورڈ ہے نا، اولی کا مطلب ہے جو جس کے پاس وہ ہے، یعنی جو اون کرتے ہیں. اللہ states here that the stories of the messengers and their nations and how we saved the believers and destroyed the disbelievers. تو یہ جو یہاں پر جو لیسن ہے، تو وہ لیسن ہے عبرت لأولی الالباب، a lesson for men of understanding who have sound minds. یعنی وہ لوگ جن کے پاس بالکل صحیح عقل ہے، عقل سلیم ہے. تو یہ وہ لوگوں کے لیے بولا جا رہا ہے کہ اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ ان کی کہانیوں میں، یعنی ان کی کہانیاں، یعنی یہ رسول بھی ہیں پلس ان کی قوم جو نافرمان ہے وہ بھی تو اندر ہے نا، ایڈڈ ہے نا، کہ بھئی کون لوگ کہنا نہیں مان رہے تھے، کون لوگ رسولوں کے ساتھ کیا کیا کر رہے تھے، پرسیکیوٹ کر رہے تھے یا جو بھی کر رہے تھے، وہ تمام تو وہ ملا کے دونوں کی ملا کے کہانی بنے گی نا. اور ہم نے پھر کیسے بچایا مومنوں کو، اور ہم نے تباہ ہلاک کر دیا اور وہ لوگوں کو جنہوں نے ایمان نہیں لائے، کافروں کو. تو اس میں ہے لیسن، سبق ان لوگوں کے لیے جو کہ اولی الالباب لوگ ہیں. جیسے ہم کسی چیز کا، جیسے کوئی بھی چیز کا کہتے ہیں لب لباب. کیا ہے لب لباب؟ یعنی ابھی سے ایک فروٹ ہے، اور وہ فروٹ کو جب تم اوپر سے سمجھو اس کو اچھا کوئی چھلٹا ہے یا اس کو کوئی شیل دیا اللہ نے، لیکن جب اس کو تم اوپن کرتے ہو اور اندر سے نرم سافٹ اس میں سے جو نکلتا ہے اس کا مغز، وہ اس کو کہتے ہیں لب. تو وہ مطلب اللہ نے یہاں پر جیسے کہا کہ جو جن کے یعنی کہ یہ جو ہے نا سر ہمارا، اس کے اندر جو بھیجا ہے جو عقل ہے، تو وہ کتنا سافٹ ہی ہوتا ہے وہ. اور وہ عقل جس کے اندر ہے، وہاں پر عقل ہے جس کے اندر، وہ اولی الالباب ہے. ایسے تو بہت جینیس لوگ ہوں گے دنیا کے اندر، لیکن کافر. تو ایسی عقل کا ہونا کوئی کام کا نہیں ہے نا. یہاں پر اللہ نے جب کہا عبرت لأولی الالباب، تو یہ وہ اولی الالباب لوگ ہیں جو سمجھنے والے، عقل رکھنے والے. ما کان حدیثا یفترا، اٹ از ناٹ اے فورجڈ اسٹیٹمنٹ. یہ کوئی افطرا نہیں ہے، یعنی کہ قرآن کو لوگ سمجھتے کہ یہ گھڑا ہوا ہے، یعنی کہ جھوٹ گھڑا ہوا نہیں ہے، یہ افطرا نہیں ہے. صرف افطرا کے ورڈ کے اوپر سوچو، نعمان علی خان نے پورا 1 گھنٹے کا اتنا 1 گھنٹہ صرف اس ورڈ کے اوپر بولے ہیں. اللہ says here that this Quran could not have been forged. اللہ یہاں کہتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ افطرا نہیں ہے، یہ کوئی گھڑا ہوا جھوٹ نہیں ہے. It truly came from Allah. اور یہ سچ مچ اللہ ہی کے پاس سے آیا ہے. اور اللہ نے اس میں جو بھی کہانی بولے، اللہ نے جو بھی قصہ کہانی سنایا، وہ سب کی سب جیسی تھی ویسی ہی سنایا ہے. وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ but a confirmation of that which was before it. اور اس سے پہلے جو کتابیں آ چکی ہے، قرآن وہ سب کی تصدیق کرتا ہوا آیا ہے. In reference to the previously revealed divine books، جو پہلے جو بھی آئی تھی، جو بھی مطلب اہل کتاب اور اس سے پہلے بھی، by which this Quran testifies to the true parts that remain in them، یعنی جو حصے ان کے اندر اصلی رہ گئے، جو بھی کتابیں تھی، تورات، انجیل، جو بھی جس کے اندر اصلی پارٹ رہ گئے جو اللہ کے بولے ہوئے، اگر وہ پارٹ جو رہ گئے ہیں، قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے. And denies and refutes the forged parts that were added, changed and falsified by people. یعنی وہ حصے جو ان کی کتاب کے اندر ہے، اہل کتاب کی، کہ ان کی کتابوں کے اندر جو ہے، جو کہ اضافی یا تو اندر ایڈ کیا گیا یا پھر اس کو بدل دیا گیا،
اور یا پھر اس میں جھوٹ ڈال دیا گیا ہے لوگوں کی طرف سے، تو وہ چیز کو قرآن نہیں ٹیسٹیفائی کرتا. دا قرآن ایکسپٹس اور ایبروگیٹس واٹ ایور اللہ ولس آف دیز بکس. قرآن جو ہے وہ قبول کرے گا یا کینسل کر دے گا جو بھی اللہ چاہے گا ان کتابوں میں سے، کیونکہ اب اللہ کی یہ فائنل کتاب ہے قرآن، جس کو کوئی بدل نہیں سکتا. وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ انسانوں کے بولے ہوئے کلام یا انسانوں کے اندر یعنی مطلب جو اسکرپچرز ہے، ہولی بکس ہے، اس کے اندر اگر کسی نے انسانوں نے اپنے ورڈز ڈالے یا اپنا کوئی جھوٹ اندر ڈالا ہے، جو اللہ نے کوئی چیز کے لیے قانون بنایا اس کو کینسل کر کے جھوٹا ڈال دیا کچھ اور، تو وہ اللہ کا قرآن، اللہ کا یہ کلام کیوں اس کی حامی بھرے گا، کیوں اس کی گواہی دے گا، ٹیسٹیفائی کیوں کرے گا اس کو؟ وہ تو جھوٹ ہے. تو وہ جھوٹ کے جتنے بھی جو اللہ کے اندر ورڈز رہ گئے ہیں اندر، قرآن کو جب دیکھو گے تو برابر اس کی اور اس کی بات میچ کرے گی. اور قرآن جو ہے وہ قبول کرے یا کینسل کرے، جو بھی اللہ کی مرضی ہو ان کتابوں میں سے. وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ and a detailed explanation of everything. اور اللہ نے قرآن کے اندر بہت زیادہ تفصیل بیان کی ہے سب چیز کے بارے میں. میننگ دا الاؤڈ، یعنی اللہ نے کس چیز کو الاؤ کیا ہے، مینس جس کی اجازت دی ہے، یعنی کہ جو حلال کی ہے. دا پروہیبیٹڈ، جس کو منع کیا ہے، جو حرام ہے. دا پریفرڈ، جو پسندیدہ چیز ہے اللہ کی. اینڈ دا ڈسلائکڈ میٹرز، اور جو مکروہ یا ناپسندیدہ جو اعمالیت ہے، وہ تمام چیز اللہ نے قرآن میں دے دیا ہے. اس کا پوائنٹ نمبر 1 ہے دا قرآن ڈیلز ود دا ایکٹس آف ورشپ، یعنی ہماری جو مطلب ہم جو بندگی کرتے ہیں اس کے ساتھ قرآن کا جو ہے ڈیلنگ ہے. دا obligatory اینڈ ریکمینڈیڈ میٹرز، یعنی وہ جو فرض ہے اور جس کو مطلب کہا گیا ہے کہ کرو وہ معاملات. forbids the unlawful، اور جو حرام ہے اس کے لیے منع کیا گیا. اینڈ discourages from the disliked، اور جو مکروہ ناپسندیدہ عمل جو بھی چیزیں ہیں اس کے لیے بالکل ڈسکریج کیا گیا ہے کہ یہ مت کرو. پوائنٹ نمبر 2، the Quran contains major facts regarding the existence and about matters of the future in general term or in detail. یہ قرآن کے اندر بڑی جو حقیقتیں ہیں وہ سب ہے وجود اس کے وجود کے تعلق سے، اور جو بھی مطلب معاملات ہیں جو فیوچر سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس میں عام اور بہت ہی مطلب تفصیلی دونوں ہیں. پھر نمبر 3 کا پوائنٹ ہے دا قرآن ٹیلز us about the Lord, the exalted and most honored، یعنی اللہ کے بارے میں قرآن ہم کو اپنے رب کے بارے میں بتاتا ہے جو بہت ہی بلند اور بالا تر ہے، بہت ہی باعزت اور کریم. اینڈ اباؤٹ ہز نیمس، اور اس کے نام اسماء اینڈ ایٹریبیوٹس جو ہے اللہ کی صفت باری تعالیٰ. اینڈ ٹیچز us that Allah is glorified، اور یہ ہمیں بتاتا ہے، سکھاتا ہے قرآن کہ اللہ پاک ہے اس سے، سبحانک، from being similar in any way to the creation، کسی بھی مخلوق کے قریب بھی آئے کہ اللہ اس کے تم بولو کہ ہاں یہ مخلوق جو ہے یہ اللہ اس کے جیسا دکھتا ہے، معاذ اللہ، سبحانک، اللہ پاک ہے اس سے. hence the Quran is، تو پھر قرآن ہے وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، and a guide and a mercy for the people who believe. تو قرآن کیا ہے؟ ایک رہنمائی، ایک ہدایت، اور اس میں رحم، اللہ کا رحمہ وہ لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. with which their hearts are directed from misguidance to guidance، یعنی جو بھٹکے ہوئے دل تھے، کبھی جو بھٹکے ہوئے لوگ تھے ان کو اللہ ہدایت دیتا اس سے، قرآن سے. and from deviation to conformance and with which they seek the mercy of the Lord of all creation in this life and on the day of return. اور جو لوگ بھی مطلب اس کے مطلب جو اس سے ہٹ جاتے ہیں، ڈیویٹ ہو جاتے ہیں، اور جیسے وہ بھی اندر اس کے سب کے لیے اندر ہدایت ہے. اور جو اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے، مطلب تلاش کر رہا ہے اپنے رب کی رحمت، اور تمام ان اللہ کی تمام کریشن جو ہے تمام مخلوق کے لیے اس میں رحمت ہے رب کی، اور اس دنیا کی زندگی میں بھی ہے، لیکن وہ جو دن ہے لوٹنے والا اس دن کے لیے بھی. We ask Allah the most great to make us among this group in the life of the present world, Ameen, and in the hereafter. تو اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو بہت ہی بلند، موسٹ گریٹ، اللہ اکبر،
کہ اللہ ہم کو بنائے اس گروپ میں سے جو اس دنیا کی زندگی، یہ موجودہ جو ورلڈ ہے اس کی لائف میں اور آخرت میں، on the day when those who are successful، اور وہ دن جو قیامت کا جو لوگ کامیاب ہوں گے، will have faces that radiate with light، ان میں سے ہم کو بنائے جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے نور سے. اللہم آمین. while those whose faces are dark، اور وہ لوگ جن کے چہرے کالے پڑے ہوئے ہوں گے، will end up with the losing deal، اب انہوں نے تو پورا اپنا جو ڈیل ہے پوری کی پوری لوز کر دی، کھو دیے، اب وہ سچ مچ کے لوزر بن گئے. This is the end of the تفسیر of سورہ یوسف. سورہ یوسف کی یہاں پر تفسیر جو ہے وہ یہاں ختم ہوتی ہے. and all the thanks and praises are due to Allah، الحمدللہ، and all our trust and reliance are on Him alone، اور ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ کل کا کل صرف اور صرف اسی کے اوپر ہے، اس کے اوپر جو اکیلا اللہ جو ہے اسی پر ہے. بارک اللہ لی ولکم فی